نے ہمیں اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا، کسٹڈی میں لے لیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی، باندھ دیا، ریموٹ پہ لے لیا، نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، کرسی پہ بٹھا کے رسی سے باندھ دیا، اذان کا ٹائم ہو گیا، ہمیں معلوم ہے اذان کا ٹائم ہے، اب وضو بھی نہیں بنانے دیا جا رہا ہے، غسل بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، اور نماز کا ٹائم ہو گیا، نیت کر لیجیے، اللہ میں وضو کی نیت کرتا ہوں، زبان سے نہیں دل میں، اللہ اگر ہاتھ پیر کھلے ہوتے تو میں وضو بناتا، لیکن ہاتھ پیر نہیں کھلے، یہیں سے آپ نماز شروع کر دیجئے، فرض پڑھ رہے ہو تو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ اقامت کہیے اور وہیں پر شروع کر دیجئے اللہ اکبر، ہاتھ تو اٹھیں گے نہیں، ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے ہیں، کہہ دیجئے اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اتنا مارا تھا، بادشاہ نے اتنا مارا تھا کہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے ایسے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی تھی، اللہ اکبر، نہ ہاتھ کانوں تک اٹھ رہے ہیں نہ ہاتھ سینے پر بندھ رہے ہیں، ایسے انہوں نے نماز پڑھی، اللہ اکبر۔ آج بھی مکے میں چلے جاؤ، آج بھی سعودیہ میں چلے جاؤ، امام مالک کے ماننے والے آج بھی آپ کو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، انہوں نے مجبوری میں نماز ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، لیکن یہ بیچارے آپ دیکھیں گے بنا کسی مجبوری کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جب مارا ہی اتنا ہے کہ ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہے ہیں تو انہوں نے بغیر ہاتھ اٹھائے اور سینے پر باندھے ہاتھ لٹکائے نماز پڑھی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، کوئی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، کنڈیشن تو بدلی جا سکتی ہے لیکن نماز نہیں۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام جب جنگ ہوا کرتی تھی تو اس میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے، دو فوجیں ہو جایا کرتی تھی، ایک فوج کافروں کا مقابلہ کرتی تھی اور دوسری فوج جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتی تھی، جب یہ قوم نماز پڑھ کے فارغ ہوتی تھی تو دوسری قوم جلدی سے جنگ کو سنبھال لیتی تھی اور نماز پڑھنے والے لوگ جلدی سے جنگ کو سنبھال لیتے تھے، اور جو لوگ پہلے سے جنگ کو سنبھالے ہوئے تھے وہ جاتے تھے اور وہ نماز پڑھتے تھے۔ غور کرو، جنگ ہو رہی ہو، کافروں سے لڑ رہے ہو اور ایسے موقع پر اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز یہاں پر بھی پڑھنا پڑتی ہے، نماز ادھر بھی معاف نہیں ہے۔ غور کیجئے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ہمارا جنگ میں لڑنا ضروری ہے، ایسے موقع پر بھی 2 گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ نماز پڑھے گا، دوسرا گروہ جنگ لڑے گا، نماز پڑھنے والا جب نماز سے فارغ ہوگا تو لڑائی لڑے گا، اور جو لوگ لڑائی لڑ رہے تھے وہ اب نماز پڑھنا شروع کر دیں گے اور ہلکی ہلکی صورتیں، ہلکی ہلکی 2 رکعتیں پڑھیں گے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی پوری 3 پڑھیں گے اور عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے۔ سفر میں اور جہاد کی جنگ کے موقع پر نماز جو 4 رکعت والی ہے وہ 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جب ابو لولو نے فیروز نے جب تیر مارا تو ان کا پیٹ پھٹ گیا تھا نماز کی حالت میں، جب ان کو بے ہوش ہو گئے، جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی، لیکن خون پیٹ سے اتنا نکل گیا کہ کھانا کھلایا جا رہا تھا تو ان کے پیٹ سے باہر آ جاتا تھا، دودھ پلایا جاتا تھا منہ سے تو پیٹ سے وہ باہر نکل جاتا تھا۔ کسی نے کہا امیر المومنین اس حال میں بھی آپ نے نماز ادا کی ہے؟ فرمایا نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، میرا پیٹ پھٹ گیا، پانی بھی منہ سے پیتا ہوں تو پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن نماز اس حال میں بھی مجھے پڑھنا تھی اس لیے پڑھ لی۔ فرمایا اگر کوئی دوسرا آدمی اس حال میں نماز چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لمن ترک لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس حال میں اگر اس کو ہوش ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں ہوش میں ہوں، اس حال میں اگر ہے اور ہوش میں ہے تو نماز اس کو اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گا، اگر اس حال میں ہوش میں ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی پیٹ سے نکل رہا ہے اور ہوش میں، نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی، اگر اس حال میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حالت تندرستی میں ہٹا کھٹا موٹا ہونے کے باوجود ہم نماز نہ پڑھیں تو اس کا اسلام میں کتنا حصہ ہوگا؟
30 से 20 से 10 से 5। कहा अब मुझे शर्म आती है बार बार जाने में। अल्लाह ने कहा जाओ, लेकिन बार बार गए। क्यों गए? मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी इतनी, इसलिए बार बार। ये रहमत नहीं तो और क्या है? कुरान की इस आयत को कितना बार पढ़ा जाए। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, वो मोमिनों के लिए बड़ा मेहरबान है। ये मेहरबानी नहीं है तो और क्या है? जरा गौर करो। एक सहाबी तीरों का एक बंडल बनाया, 15-20 तीर के इकट्ठा करके गठरी बनाई। और तीर में आपने देखा होगा आगे का हिस्सा नोकदार होता है, नोकदार। जब वो छोड़ता है तो वही नोक किसी को लगती है जहां मारना होता है, तो नोक का हिस्सा। और ऐसे लटकाते हुए जा रहे थे, ऐसे चल रहे थे, एक हाथ में तीर और वो चल रहे थे। वुजू बनाकर इसी हाल में मस्जिद में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी ने देखा तीर का हिस्सा, नोक वाला हिस्सा आगे है, और ये सहाबी हाथ हिलाते हुए अंदर दाखिल हुए। रहमतुल लिल आलमीन का रहम देखिए। आपने कहा आए सहाबी, आपने कहा उस शख्स से जो तीर लेके चल रहा था, आपने कहा तीर के सिरों को अपनी मुट्ठी से मजबूती से पकड़ो, तीर के सिरों को मजबूती से पकड़ो। कैला तख्दिशु मुस्लिमन, कहीं किसी तीर की नोक से कोई मुसलमान जख्मी न हो जाए। रहमत देखिए नबी अकरम की। आपने देखा साहबी तीर लेके जा रहे हैं, उधर मस्जिद में और भी सहाबा जा रहे हैं। ऐसा न हो कि आगे वाला तीर की नोक किसी दूसरे सहाबी की चुभ जाए। क्या कहते हैं कि तीर के आगे वाले हिस्से को पकड़ लो मजबूती से और हाथ मत हिलाओ। कैला तख्तिशु मुस्लिमन, तुम्हारे तीर का अगला हिस्सा किसी मुसलमान सहाबी को लगकर उसको जख्मी न कर दे। इमाम कायनात की नजर कितनी तेज है। आप सहाबी के तीरों को देख रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को ये तीर चुभ न जाए। सच कहा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कांटा तुम्हारे चुभता है, दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता है। ये एहसास अल्लाह के नबी के अंदर इतना भी गवारा नहीं किया। जो नबी तीर की नोक किसी मुसलमान को लग जाए इतना भी गवारा नहीं कर रहे हैं, वो नबी कैसे गवारा करेंगे कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल कर दे। कोई मुसलमान अपनी बंदूक या पिस्टल या AK-47 या तमंचा निकाल कर उसकी गोली से किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दे। आप अंदाजा लगाइए, जो नबी तीर की नोक चुभ जाए किसी को, इतना भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को तीर की नोक चुभे। वो नबी कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान की गर्दन उड़ा दे। इसीलिए फरमाया नहीं, कयामत के दिन यजीउल कातिलु यजीउल मक्तूलु, मक्तूल इस हाल में लाया जाएगा जिसको कत्ल किया गया होगा। एक कातिल ने किसी आदमी को मारा, मक्तूल को मारा, उस मक्तूल को कयामत के दिन वो मक्तूल कातिल का सर पकड़ कर लाएगा, उसको खींचता हुआ लाएगा। जो मारा गया दुनिया में वो उस कातिल को जिसने उसको मारा था दुनिया में उसका सर पकड़ कर लाएगा और उसको खींचते हुए लाकर अल्लाह के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा अल्लाह ये मेरा कातिल है, इससे पूछ कि इसने मुझे क्यों कत्ल किया था। लिमा कतलनी फसल लिमा कतलनी, अल्लाह हाज़ल कातिल फसल लिमा कतलनी, अल्लाह ये मेरा कातिल है, इसने दुनिया में मुझे मारा था, मैं इसको खींच कर तेरे पास ले आया। अल्लाह इससे पूछ के इसने दुनिया में मुझे क्यों मारा था। अल्लाह इससे पूछ के इसने दुनिया में मुझे क्यों कत्ल किया था। मुझे तो कोई वजह मालूम नहीं पड़ रही है, इसने मुझे मारा तो क्यों मारा यह आज तक हमें पता नहीं चल सका। इसने मुझे मारा ही नहीं था बल्कि मेरी बीवी को बेवा किया था, मेरे बच्चों को इसने मुझे मार कर यतीम कर दिया था। अल्लाह इससे पूछ के इसने मुझे दुनिया में क्यों मारा था, इसने क्यों कत्ल किया था।
مقتول قاتل کو کھینچ کے لائے گا. بہت آسان ہے کسی کو مار دینا، بہت آسان ہے کسی کی گردن اڑا دینا، بہت آسان ہے کسی کو بندوق کی گولی مار دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس رب کے عزت و جلال کی، اگر ایک مسلمان کے قتل میں ساری زمین والے اور سارے آسمان والے شامل ہو جائیں، اشترکوا فی دم مسلم، ایک مسلمان کے قتل کرنے میں آسمان کے سارے فرشتے مل جائیں اور دنیا کے ساری انسانیت مل جائے، آدم کی ساری اولاد یعنی پوری دنیا مل کر ایک مومن کو قتل کر دے، ایک مسلمان کو قتل کر دے، تو قیامت کے دن اس ایک مسلمان کو قتل کرنے والے سارے فرشتوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ رب العالمین لاکب اللہ النار، اللہ رب العالمین اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا. اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کو قتل کرنے والے فرشتے ہیں اور دنیا میں ساری دنیا کے لوگ ہیں. اللہ پوری دنیا انسانیت کو اور آسمان کے سارے فرشتوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا اگر وہ ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہے. تو ایک مسلمان کی عزت و احترام یہ ہے اللہ کی نظر میں کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے سارے فرشتے بھی مل جائیں اور پوری دنیا کے انسان مل جائیں اور سب نے مل کر ایک مسلمان کو مارا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا اور ساری انسانیت کو بھی جہنم میں پھینک دوں گا، ڈھکیل دوں گا. یہ نہیں دیکھوں گا ایک مسلمان ہی تو مرا ہے. ایک مسلمان کا احترام اللہ کی نظر میں یہ ہے، ایک مسلمان کی قدر اور اس کی منزل اللہ کی نظر میں یہ ہے. ہم ابھی ہیں کہاں؟ کتنا آسان ہے ماں کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو بہن کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے کسی مسلمان کو اس کی بیٹی کی گالی دے دینا، کتنا آسان ہے اس کے اوپر جھوٹ اور تہمت لگانا اور الزامات کے کیا مار لگا دینا بہت آسان ہے. لیکن ایک مسلمان کی عزت و آبرو کتنی ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے رحمت سکھلائی، رحمت فرمایا جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ، جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ، جب تم اپنے بستر پہ سونے کے لیے جاؤ، وقفی مصباحک، ابو داؤد اور سنن نسائی کے الفاظ ہیں، تو اپنے گھر کی بتی چراغ کو بجھا دیا کرو. جو لوگ لائٹ جلا کے سوتے ہیں سن لو، اللہ کے رسول نے ادھر بھی حدیث رہنمائی فرما دی ہے، وقف مصباحک، جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو تم چراغ بجھا دیا کرو. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک ایسا ہوا کہ پہلے کچے مکان ہوا کرتے تھے، جھاڑ پھوس کے بھی مکان ہوا کرتے تھے. تو ایک صحابی کے گھر میں چراغ جل رہا تھا، ایک چوہیا آئی، چوہیا، اور اس نے چراغ کی بتی کو کھینچ لیا اپنے دانتوں سے اور کھینچتی ہوئی لے گئی اور گھر کے کونے میں اس نے ڈال دیا. اس نے آگ پکڑ لی اور پورا گھر جل گیا اور اس صحابی کے بیوی اور بچے بھی اس آگ میں جل گئے. اللہ کے نبی کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے حکم نافذ فرمایا کہ جب تم بستر پہ سونے جایا کرو، وقف مصباحک کو، اپنی مصباح کو، اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو. اس زمانے میں چراغ تھے، اس لیے چراغ. آج کے زمانے میں ترقی کر کے لائٹ آ گئی، بلب، تو بلب کو بھی وہی حکم نافذ ہوگا، یعنی لائٹ بجھا کر سونا چاہیے. ہمارے نبی اتنے مہربان ہیں، اتنے رؤوف الرحیم ہیں کہ ہمارے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ کوئی مسلمان جب اپنے گھر میں لائٹ جلا کے سوئے اور رات میں وولٹیج ہائی ہو جائے اور شارٹ ہو جائے بلب، بتی،
کمکما لائٹ شارٹ ہو جائے اور اس سے کوئی چنگاری نکلے اور گھر میں کسی کپڑے پر گرے اور کپڑے سے پورے گھر میں آگ لگ جائے، اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی تم بستر پہ سونے جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو، لائٹ بجھا دیا کرو۔ یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ آپ کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی مسلمان لائٹ جلائے اور دھوکے سے وہ شارٹ ہو جائے، شارٹ کر جائے اور پھر اس سے آگ لگ جائے اور کوئی مسلمان جل کر مر جائے۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے جو آپ لائٹ بجھا کر سونے کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب تم عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پہ آؤ اور سونے کے لیے جاؤ تو تم اپنے گھر کے کسی کپڑے سے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرو، اور اگر گھر میں تمہیں کوئی کپڑا نہ ملے، بستر کو جھاڑنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملے، تو اپنے ہی تہبند کا، اپنی لنگی کا ایک کونا لے کر جس بستر پہ تم سوتے ہو اس کو 3 بار جھاڑ لیا کرو۔ دیواروں پہ اکثر چھپکلیاں چڑھتی ہیں، خطرناک جانور بھی کبھی کبھی گھر میں آ جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت بڑا عجیب ہوتا ہے، آدمی نماز پڑھ کے آیا، لائٹ بجھایا، سو گیا، بستر پہ پڑ گیا، چلا گیا، اس نے اندھیرے میں دیکھا نہیں کہ اس پہ چھپکلی پڑی ہے یا کوئی بچھو پڑا ہے یا کوئی خطرناک جانور ہے، اور وہ اندھیرا کر کے بستر پر لیٹ گیا اور اس زہریلے جانور نے اس کو ڈنک مار دیا اور اس کے زہر سے وہ مر گیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب بستر پہ سونے جاؤ تو لائٹ بجھانے سے پہلے اس بستر کو 3 بار جھاڑ لیا کرو، 3 بار جھاڑ لو، اس کے بعد لائٹ بجھاؤ اور اس کے بعد سویا کرو۔ اس لیے ہمارے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی کہ کوئی مسلمان بستر پہ سونے جائے اور بغیر جھاڑے ہوئے بستر پر لیٹ جائے اور کوئی خطرناک جانور اس کو ڈس لے، ڈنک مار دے اور اس کو کاٹ لے اور وہ مر جائے۔ میرے نبی کی رحمت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی ہے، اس لیے حکم دیا کہ بستر کو جھاڑ لیا کرو۔ پھر فرمایا کھلی ہوئی چھت کے اوپر مت سویا کرو۔ ابن ماجہ کے صفحات پر یہ حدیث دیکھو، گرمی ہے، کھلی ہوئی چھت کے اوپر آپ چلے گئے، کھلی ہوئی چھت پر جب تک اس کی منڈیر نہ باندھی جائے، منڈیر کا مطلب کوئی دیوار کھڑی کر دو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، رات میں آپ سو رہے ہیں، کھلی چھت میں کوئی خواب دیکھ لیا اندھیرے میں، رات میں اٹھ کے بھاگے اور وہاں منڈیر ہی نہیں ہے، چھت سے گرے نیچے، 3ری منزل کے نیچے آئے اور سر پھٹ گیا اور مر گئے۔ اس لیے فرمایا کہ سنو، جو آدمی کھلی ہوئی چھت پہ سوتا ہے، بریت ذمۃ اللہ و ذمۃ محمد، اللہ کی ذمہ داری اور محمد رسول اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے بری ہے، میں بری ہوں، میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، یعنی وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہے۔ یعنی صاف طور پر منع کر رہے ہیں کہ کھلی ہوئی چھت پر مت سوئیے، اور سونا ہی ہے تو چھت کی منڈیر باندھ دو، اتنی اونچی اونچی دیواریں کر دو کہ اگر تم رات میں اٹھ کر چلو بھی تو کم سے کم نیچے نہ گرنے پاؤ، اور دیوار سے تم رک جاؤ، منڈیر سے تم رک جاؤ۔ کھلی ہوئی چھت پر سونے سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کھلی ہوئی چھت پہ سو رہا ہو اور رات میں اٹھے اور نیند میں چل دے یا ڈراؤنا خواب دیکھ لے اور بھاگے اور نیچے گر کے مر جائے۔ میرے نبی کی رحمت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی رحمت کتنی عظیم ہوگی۔ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہہ دیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس سے عظیم آیت اور کیا ہو؟ نبی اکرم کے سلسلے میں جو خوبی بتائی، تمہارے درمیان ایک ایسے پیغمبر آ چکے ہیں، تمہارے مدھ، تمہارے بیچ، تمہارے درمیان ایک ایسے نبی تشریف لا چکے ہیں،
لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو تمہارے جنس سے ہیں، ان کی نسل، ان کی جنسیت تم سے الگ نہیں ہے. تم انسان ہو، وہ بھی انسان تھے. تم کھاتے پیتے ہو، وہ بھی کھاتے پیتے. تم چلتے پھرتے ہو، وہ بھی چلتے پھرتے تھے. تم شادی اور بیاہ کرتے ہو، انہوں نے بھی شادی اور بیاہ کیا. تمہارے بیوی بچے ہیں، ان کے بیوی بھی بچے تھے. تمہیں خوشیاں پہنچتی ہیں، تمہیں غم پہنچتے ہیں. ان کو بھی خوشی پہنچتی تھی، ان کو بھی غم پہنچتا تھا. تمہارے ہاتھ پیر ہیں، ان کے بھی ہاتھ پیر ہیں. الغرض دنیاوی جتنی ضروریات کے تم محتاج ہو، وہ بھی دنیاوی ان تمام ضروریات کے محتاج. ہم نے ان کو تمہارے جنس سے الگ نہیں کیا ہے. تمہاری کاسٹ اور تمہاری برادری سے ہم نے ان کو الگ نہیں کیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان جو پیغمبر تشریف لائے، تمہارے درمیان جو رسول ہم نے بھیجے ہیں، وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے پھرنے میں، شادی و بیاہ میں، دکھ اور بیماری اور خوشی و غم میں، سب میں وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، مومنوں کے لیے وہ بڑے ہی نرم خو ہیں. مومنوں کے لیے وہ بڑے ہی مہربان ہیں. مومنوں کے ساتھ ان کا رحم و کرم کچھ الگ قسم کا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس نبی کے اوپر گرا گزرتی ہے. مومنوں کے فائدے کے بڑے حریص اور متمنی رہتے ہیں. تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کے اوپر بہت شاق گزرتی ہے. تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کا درد محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہاں، غور سے سنو، تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں، تمہارے فائدے کے بڑے حریص رہتے ہیں. تمہاری تکلیف ان کے اوپر شاق بن کر گزرتی ہے. مومنوں کے لیے وہ بڑے حریص ہیں، بڑے متمنی ہیں. مومنوں کو کسی چیز کا نقصان نہ پہنچے، اس بات کے وہ بڑے خواہش مند رہتے ہیں. قرآن کریم نے ایک نقشہ کھینچ دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے